نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس میں پائے جانے والے کسی عیب کا تذکرہ کرو، اور اگر تم کسی ایسے عیب کو اس کی طرف منسوب کرو جو اس میں نہ ہو تو بے شک تم نے اس پر بہتان لگا دیا۔ یہ جامعہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، کہ کتاب جو ہے بر و صلہ کے اندر میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، اللہ رب العزت کے نزدیک میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرنے والے اور دوستوں میں جدائی ڈالنے والے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین انسان ہیں۔ اب یہاں سوچنا یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا ہم نے صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک ہم نے کسی کی برائی تو نہیں کی؟ ہم نے کسی اپنے بھائی کے بارے میں دوسرے بھائی کے دل میں کوئی ایسا شک شبہ تو نہیں ڈالا جس سے ان کی محبت میں فرق آئے اور ان کے اندر جدائی ہو جائے؟ جب وہ دونوں جدا ہوں گے جو اچھے دوست تھے، اچھے بھائی تھے، تو محترم بھائی بات ہے جو آپ نے بات کی اور ان دونوں کو جدا کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ انسان ہے جو دو دوستوں کے اندر جدائی ڈلوائے اور جو کسی کی غیبت کرے، چغلی کرے، یعنی کسی کے اٹھ جانے کے بعد اس کی برائی کرے، یا کسی کی کمر کے پیچھے جب وہ موجود نہ ہو اس کے بارے میں بری باتیں کرے۔ تو میرے بھائیوں بات ہے کہ جب اتنی بڑی میرے نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے وعید آ گئی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ انسان ہے جو کسی دوست کے ساتھ دوسرے دوست میں جدائی ڈلواتا ہے اپنی بری باتیں کر کے، اس کے خلاف باتیں کر کے، تو میرے پیارے بھائیوں بات ہے اب بھی وقت ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کے دروازے کی طرف جاؤ، چونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، سوائے اس کے کہ کسی نے شرک باللہ کیا ہو۔ تو بات ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے پیارے بھائیوں کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں بری رائے مت رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔